بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو گیس سلنڈر چولہا اور اس کا استعمال ہے۔ امید ہے آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ اچھی زندگی پائیں گے۔ سردیوں میں تقریباً جو سوئی گیس ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو زیادہ تر جو ایسے ایریا ہیں جہاں گیس کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ سلنڈر کا استعمال عام ہوتا ہے۔ چونکہ سردیاں آنے کو 2 مہینے رہتے ہیں، تو میں آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ دوستوں کے کام آئے اور زندگی جو ہے یہ بہترین قیمتی اثاثہ ہے، اس کو ہمیں بچانا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو سلنڈر ہے اور اس کے اوپر یہ جو چولہا فٹ کر رہے ہیں ایکچولی یہ براہ راست ڈائریکٹ سلنڈر کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور یہ چونکہ تھوڑا سا سستا ہوتا ہے اور لوگ اس کو براہ راست استعمال کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ذرا کم خرچہ کر کے سیونگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا استعمال جو سلنڈر کے اوپر براہ راست استعمال ہے یہ اور سلنڈر میں ٹوٹل صرف 1 انچ کا فرق ہے۔ اگر اس کی آگ کہیں سلنڈر کے نیچے کسی وجہ سے چلی جائے تو یہ انتہائی ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں احتیاط چاہیے، یعنی اس چولہے کا استعمال بالکل ہمیں کہیں بہت زیادہ مجبوریت کرنا چاہیے، بلکہ اس کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ایک تو چاہیے کہ سلنڈر اچھے گیج کا ہو، سلنڈر کسی اچھے برانڈ کا ہونا چاہیے، اور اس میں جو گیس ہے اگر 10 لیٹر کا ہے تو اس میں 8 لیٹر ڈلوائیں، 8 لیٹر کا ہے تو اس سے 1-2 لیٹر کم اور ڈلوائیں، یعنی 6-7 لیٹر ڈلوا لیں۔ اسی طرح اس سے بھی کم ہے تو اس سے اسی طرح کچھ گنجائش رکھ کر اس میں گیس ڈلوائیں تاکہ اس کے پھٹنے کے امکان کم ہوں۔ پھر اس کی لیکیج کو دیکھتے رہیں اور لیکیج پروف ہونا چاہیے۔ سلنڈر کی کبھی بھی لیکیج پہ لاپرواہی نہ کریں۔ ہمارے گھر میں جو عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، یہ اس کو دیکھا دیکھی میں لاپرواہی میں اتنا نہیں غور کر رہے ہوتے، یا بعض لوگ فائنانشلی کنسٹرینٹ کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہی حالات کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زندگی کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں۔ تو اس کا جو بیسٹ استعمال ہے کہ سلنڈر کے ساتھ آپ 5-6 گز یا 8-10 جو فٹ ہے وہ گیس کا پائپ استعمال کریں، اس سلنڈر کے اوپر نوزل لگائیں، اس نوزل کے ساتھ پائپ لگا کر یہ جو دوسرا یہ چولہا پڑا ہے سٹینڈ والا، یہ برنر کہلاتا ہے، اس کے اندر سوئی گیس والا وہ جو ہوتا ہے، کیا نام ہے، جیٹ جو ہوتا ہے، وہ اس میں ایڈجسٹ کریں، اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا وال لگتا ہے اور وہ جو چولہے کا ہوتا ہے وہ لگا لیں، اور اس کے ساتھ آپ پائپ کو جوڑ دیں۔ اس طرح اگر آپ پائپ کو جوڑ دیں گے اور اس سلنڈر کو کچن سے باہر رکھیں اور اس جو چولہے کو ہے وہ آپ کچن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس کے آگ لگنے کے چانس ایک تو بہت کم ہو جاتے ہیں، 99% ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ 1% رسک تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بچوں سے یہ دور رکھنا چاہیے سلنڈر بھی، جہاں آگ سلگانے کی جگہ ہے یا جو ماچس ہے وہ بھی سلنڈر سے دور ہونی چاہیے۔ اور پھر اگر آپ یعنی یہ والا چولہا نہیں استعمال کرتے، وہ جو نیچے بلو رنگ کا پڑا ہے اس کے ساتھ پائپ استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ
مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ حادثات بہت سارے کم ہو سکتے ہیں اور اچھی اس کے ایک تو اندر جگہ بھی کم ہوتی ہے، کچن میں یہ جگہ بھی گھیرتا ہے۔ ہاں کہیں سفر میں ہے تو سفر میں بھی کیا رہ جائے کہ یہ چولہا اوپر لگانے کے بجائے وہ دوسرا چولہا پائپ کے ساتھ علیحدہ رکھ لیں اپنے پاس، اور پائپ نوزل لگی ہو، نوزل کے ساتھ لگائیں، گیس کھول کر دور رکھ دیں اور اپنا اس پہ کام کریں، تو بہترین اس پہ آپ کام لے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ زندگی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے، میں اجازت چاہوں گا، اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔